صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک سید صاحب جو ہے، ناصر نام تھا ان کا، تو وہ حج پہ جا رہے تھے۔ راستے میں بغداد شریف آتا تھا، اس زمانے میں پیدل حج ہوتے تھے، یہاں سے جاؤ نا تبھی بغداد شریف راستے میں آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے غوث ہے پھر غوث کا غوث ہے۔ تو وہاں بغداد شریف جو ہے نا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا گیلان سے آیا ہوں۔ تو وہ فوراً سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہیں آپ سید تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جو ہے وہ سید ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کس کی اولاد؟ انہوں نے کہا مولا علی کی اولاد ہوں میں۔ کہا اچھا، وہ تو دو تلواریں مارتے تھے، ایک کافروں کو دوسری نفس کو۔ وہ دو تلواریں مارتے تھے، ایک نفس کو اور دوسری کافروں کو۔ اے سید صاحب تم ان کی اولاد ہو، کون سی تلوار چلاتے ہو؟ اب سید صاحب نے یہ سنا، جا رہے تھے مدینہ، جا رہے تھے مکہ حج پہ، جب یہ سنا تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، وہیں زمین پہ لوٹنے لگے، کیونکہ وہ سید تھا۔ یہ بھی ایک تماشا میں بتاؤں کہ سیدوں کے گھر پیدا ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا سید ثابت ہو جانا ہے۔ سید کا ثبوت ہی یہی ہے کہ جب سنا کہ تلواریں دو مارتا تھا دادا، ایک نفس کو ایک کافر کو، اس کافر کو بھی مار دیتا تھا، اس کافر کو بھی۔ یہ مولا علی کا کمال ہے۔ تو کہا میں تو ایسا نہیں ہوں اور جا رہا ہوں حج پہ۔ یہاں کس چیز کی کمی تھی؟ یہ سوچ لو کہ درمیان والے کی کمی تھی۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے شیخ۔ بغدادی کیسے ملا؟ جنید بغدادی خود بھی سید ہے، یہ خود بھی سید ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دو تلواریں مارتے تھے، تم نے کون سی تلوار؟ پھر سمجھی بات تو وہیں زمین پہ لوٹنے پوٹنے لگے اور کہنے لگے اے شیخ میرا حج یہی تھا، میرا حج یہی تھا، ہائے ہائے ہائے، مجھے اللہ کی طرف رہنمائی کیجئے۔ بیت یوں ہی نہیں، قرآن کہہ رہا یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یوں ہی نہیں کہا۔ یہ اللہ کا ہاتھ حضور کی نسبت سے ہمیں نصیب ہونا تھا، حضور کی نسبت سے سیدنا صدیق اکبر کو ملا تھا، وقت کے پھر مولا علی، پھر غوث جلی، پھر اس طرح آگے چلتا چلتا۔ تو یہ یوں ہی نہیں قرآن میں آیا۔ میں نے کہا سورہ فتح ہے، یہ فتح دلا دیتی ہے۔ فتح دلانے کی اس میں جو عظیم آیت ہے، ہر آیت عظیم ہے، لیکن اس آیت کو میں سمجھوں گا یہ اسم اعظم کی مانند ہے۔ یہ اسم اعظم کھولنے والے بھی اور کامیابی والے بھی، فتح و نصرت سے امکنار کرا دینے والے۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے ایک زبردست نصیحت کی۔ یہ نصیحت بہت قابل ذکر ہے۔ اس واقعے کو پھر میں یہی ختم کروں گا کہ یہ سنو صاحبزادے کہ یہ سینہ جو ہے خاص حرم حق ہے، یہ سینہ خاص حرم حق ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب تک تم سے ہو سکے کسی نامحرم کو اس کے حرم میں خاص راہ نہ دو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی اور کو دوسرے لفظ میں آنے نہ دو۔ حرم حق ہے، کسی نامحرم کو ادھر نہ آنے دو، جو محرم ہے اللہ وہی آئے۔ ہائے 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 ہائے، جو ہی جنید بغدادی کی نصیحت مکمل ہوئی، سید صاحب بھی تمام ہو چکے تھے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آگئی بات؟ یہ ہے کمال مردان خدا کا کہ شیخ ملا، اس نے بات کی، ایک نصیحت کی کہ یہ تو اس کا ہے، ساتھ ہی اس کو مشاہدہ کیا کہ واقعتاً اس کا ہے۔ اب توجہ سے وہ منتقل ہو رہا تھا نا، توجہ شیخ سے وہ منتقل ہو رہا، جو ہی منتقل ہوا سید صاحب مکمل ہو چکے، کوچ کر گئے۔ تو یہ وہی بات ہے، وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جس نے وعدے کو وفا کر دیا، جس نے شیخ کی نصیحت کو پکڑ لیا، شیخ کی نصیحت کو سمجھ لیا، اجر عظیم یہی ہے کہ وہ سید صاحب کی طرح وہ تمام ہو گئے۔ کیوں؟ اس کا وہ جو تن ہے وہ تن سے آزاد ہوا، کیونکہ
نماز عاشقاں نماز عارفاں ترک وجود است، تن کو چھوڑا اور من کی دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ حسین نے کربل میں تن کو چھوڑا اور عاشقوں کا بادشاہ بن گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔